بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن سے متعلق کچھ بنیادی گفتگو چل رہی تھی، تو آج ہم اس میں جو ٹاپک پڑھیں گے ان میں پہلا ٹاپک ہے تاریخ نزول قرآن، کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی تاریخ کیا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے یہ ازل سے ہی لوح محفوظ میں موجود ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور آسمان دنیا کی وہ جگہ جہاں پر اس قرآن کو نازل کیا گیا اس کو بیت عزت کہا جاتا ہے، اور بیت عزت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی، 23 ایئرس۔ اب یہ جو 2 چیزیں ہیں کہ لوح محفوظ سے اکٹھا بیت عزت پر نازل ہوا، اور پھر بیت عزت سے تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے لیے قرآن مجید نے 2 الفاظ مختلف استعمال کیے ہیں۔ ایک لفظ استعمال کیا ہے جس کا مادہ انزال ہے۔ انزال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکٹھا نازل ہونا، اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جانا۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو انزلنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھا نازل کیا، وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور تنزیل ان کے الفاظ بھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں، جیسا کہ تنزیل من رب العالمین، کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تو نزول قرآن کی یہ جو 2 صورتیں ہیں جن کو قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف روایتیں بھی موجود ہیں کہ پہلا نزول وہ آسمان دنیا پر ہوا مقام بیت عزت پر، اور بیت عزت سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ تو لیلۃ القدر میں ہوا۔ اور جو دوسرا نزول ہے تو اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کا تدریجی نزول ہوا، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 40 برس تھی تو جب اس کے نزول کا آغاز ہوا، اور صحیح قول کے مطابق اس کے نزول کا آغاز بھی لیلۃ القدر میں ہوا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا ہے کہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں۔ تو چونکہ یہ جو آیت ہے یہ یعنی غزوہ بدر سے متعلق ہے، اور غزوہ بدر چونکہ وہ رمضان المبارک میں ہی پیش آیا تھا۔ تو اس طریقہ سے نزول قرآن کے آغاز کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن سے ہی معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کی ابتدا رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ نمبر 2 کہ جس رات نزول قرآن کا آغاز ہوا وہ شب قدر تھی۔ نمبر 3 یہ وہی تاریخ تھی جس میں بعد کو غزوہ بدر پیش آیا، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ تھی اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایات میں رمضان کی 17ویں تاریخ، بعض میں 19ویں، بعض میں 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ تو ابتدا ہو گئی قرآن مجید کی، کہ قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا اور کب ہوا۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلی وحی ہے قرآن مجید کی وہ کون سی ہے۔ تو جو صحیح قول ہے، صحیح بات ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورۃ علق کی ابتدائی آیات ہیں، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ غار ہیرا میں کئی راتیں گزارتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اقرا، کہ آپ پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ اقرا۔ میں نے پھر دوبارہ یہ بات کہی کہ ما انا بقارئ، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر مجھے پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا کہ اقرا۔ پھر میں نے جواب دیا کہ ما انا بقارئ۔ تو اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر بھینچ کر چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس گھر تشریف لائے تو آپ کا مبارک دل دھڑک رہا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، یعنی مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ سے جو خوف تھا وہ جاتا رہا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیت ہے، یہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ جو درمیان کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فترت وحی، اس کو فترت وحی کہا جاتا ہے، اور یہ زمانہ 3 سال کا ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ مدثر کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیات نازل ہوئی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو پہلی وحی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک الذی خلق، جو سورۃ علق کی آیات ہیں، یہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو 3 سال کا زمانہ گزرا اس کو ہم فترت وحی کا زمانہ کہیں گے۔ فترت وحی کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات تھی۔ تو اس طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ علق پہلی وحی ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ مدثر پہلی وحی ہے۔ تو دونوں میں فرق سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ بالکل ابتدائی زمانہ کی وحی ہے، اور یہ فترت وحی کے بعد جو 3 سال درمیان میں وحی نازل نہیں ہوئی، فترت وحی کا زمانہ تھا، اس کے بعد یہ نازل ہوئی۔ بعض علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پہلی وحی ہے۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ پہلی دفعہ یہ نازل ہوئی تو یہ بطور قرآن کے نہیں تھی، دوسری دفعہ جب یہ نازل ہوئی تو پھر یہ بطور قرآن کے نازل ہوئی۔ تو اس طرح سے روایات کے درمیان تطبیق دینا ممکن ہے، اس طرح سے ان کے درمیان تطبیق دی جا سکتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو وہ مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف اوقات میں نازل ہوئی۔ تو اس لحاظ سے ہم قرآن مجید کی بعض صورتوں کو مکی صورتیں کہیں گے، بعض صورتوں کو مدنی صورتیں کہیں گے، اور اسی طرح بعض ایسی آیات ہیں، وحی ہے جو دن کے وقت میں نازل ہوئی، کچھ ایسی ہیں جو رات کے وقت میں نازل ہوئی، کچھ ایسی ہیں جو سردی کے موسم میں نازل ہوئی، کچھ ایسی ہیں جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئی، اور کچھ ایسی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر مبارک پر تھے اس وقت نازل ہوئی۔ اور اس طرح یعنی کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر عطا فرمائی، اس کو سماوی کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، آخری آیات ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر عطا فرمائی۔ اور اس طرح یعنی مختلف صورتوں کی اور آیات کی تقسیم ہے۔ تو علماء نے ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ سارا لکھا ہے۔ تو قرآن مجید کا نزول آپ حضرات یہ بات سمجھ گئے کہ 2 طرح سے ہوا ہے، کہ ایک تو یکبارگی وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور دوسرا تدریجاً آہستہ آہستہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ تو جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اس کو ہم کہتے ہیں تدریجی نزول، تدریجی بتدریج نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا، تو اس کے بارے میں قرآن خود یہ کہتا ہے
کہ ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ خود یہ سوال مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، کہ جس طرح وہ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ جو ان کے قصیدے ہیں، اشعار ہیں، وہ سارے اکٹھے پڑھ دیتے تھے، اور اسی طرح مثال کے طور پر جو تورات ہے، انجیل ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یکبارگی نازل ہوئی، تو مشرکین عرب کو یہ اعتراض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا جواب دیا ہے سورۃ الفرقان میں، کہ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں نازل کیا جاتا ان پر قرآن، جملۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ میں، کذالک، تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ہم نے اس لیے اس طرح کیا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے۔ یعنی دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ ہم آپ کے دل کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور جب کبھی لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کا جواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس میں 3 حکمتیں بیان ہو گئیں۔ تو تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرنے کی 3 حکمتیں یہ ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے دل کو مضبوط کرنا، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھوانا، اور تیسری حکمت یہ ہے کہ لوگوں کے سوالات کے جواب دینا۔ تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، تو اگر سارا قرآن مجید ایک دفعہ ہی نازل کر دیا جاتا تو آپ علیہ السلام کے لیے اس کا یاد رکھنا، ضبط کرنا تو دشوار ہو جاتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ اکٹھی نازل کر دی گئی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً شروع ہو جاتی، پہلے دن سے ہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، جتنے بھی احکام ہیں ان تمام کی پابندی پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ذرا مشکل بھی ہوتی، مشقت بھی ہوتی، تو اس میں یہ حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت میں ملحوظ رہی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ سے یہ فرمایا کہ آپ ان کو پہلے نماز کی ترغیب دیں۔ اب دیکھیں کہ زکوٰۃ تو تھی اس وقت بھی، لیکن زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، روزے بھی فرض تھے لیکن روزوں کا بھی حکم نہیں ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ابھی نہ زکوٰۃ کا موسم ہے اور نہ ہی روزوں کا موسم ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اس کے بعد پھر 1 سال گزرے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح جو روزے ہیں وہ تو رمضان المبارک میں فرض ہوں گے، تو جو نماز ہے وہ آج کے دن ہے، تو جو فوراً چیز بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے۔ اور تیسری حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز اپنی قوم کی طرف سے کچھ اذیتیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں، تو جب حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اس سے آپ علیہ السلام کو تسلی ہو جاتی تھی، آپ کا دل مبارک مضبوط ہو جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام کے دل کو تقویت کا پہنچتی تھی، اس کا سبب بنتا تھا، تو اس وجہ سے۔ اور ایک اور حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں دیکھتے ہیں یسألونک، یہ الفاظ آتے ہیں یسألونک، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو جس طرح لوگوں کے سوالات ہوئے تو اس کے مطابق پھر قرآن کا جواب اس کے مطابق آ گیا۔ تو اس لیے یہ کچھ حکمتیں ہیں اس میں، اس کے علاوہ جو کچھ حکمتیں ہوں گی وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں، تو ہمیں کچھ اس طرح کی حکمتیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہاں تک تو ہم نے حکمت بیان کی کہ قرآن کا تدریجی نزول، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ آج ہم اس کے بعد ابھی ایک اور پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ترتیب نزول اور موجودہ ترتیب۔ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورتیں، آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ نہیں تھیں جو آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے اس ترتیب میں۔ اب دیکھیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو پہلی وحی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو فترت وحی کے بعد جو پہلی وحی ہے وہ سورۃ مدثر کی آیات ہیں، یا ایھا المدثر۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق جو سورۃ العلق ہے یہ 30ویں پارے میں ہے، اور جو سورۃ مدثر ہے یہ 29ویں پارے میں ہے۔ یعنی اگر نزول کے اعتبار سے ترتیب ہوتی تو پھر سورۃ علق کو شروع میں لے آتے اور سورۃ مدثر کو دوسرے نمبر پر لاتے، لیکن اس طرح نہیں ہوا۔ تو جو ترتیب نزول ہے وہ الگ ہے اور جو موجودہ ترتیب ہے یہ الگ ہے۔ یہ اس لیے اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ میں نے پہلے بات عرض کی ہے
کہ ضرورت اور حالات کے مطابق قرآن مجید کو نازل کیا جاتا رہا، لیکن قرآن تو پہلے سے ہی لوح محفوظ میں ہے، تو جس کیفیت میں صورت میں لوح محفوظ میں ہے تو ہوگا تو ویسے ہی۔ اب اس میں سے جس طرح کسی کا سوال آ گیا تو اس سوال کے مطابق اس کو بتا دی گئی بات، جس طرح کا حکم نازل ہونا تھا تو وہ حکم بیان کر دیا گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت، کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی کو ساتھ ہی یہ بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو یا فلاں مقام پر اس آیت کو لکھ لو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ اسی طریقہ سے لکھ دی جاتی تھی، یعنی جہاں پر آپ نے فرمایا کہ اس آیت کو لکھو یا اس صورت کو اس مقام پر رکھو تو کاتبین وحی اس کو پھر اسی طرح سے لکھ لیتے تھے، اسی طرح سے اس کو بیان کر دیتے تھے۔ تو دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، عیدین میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تو وہ اسی ترتیب سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے جس طرح کہ آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ تو یعنی جو وحی ہوتی تھی، جس طرح سے وہ نازل ہوا ہوتا تھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اس کو لکھوایا ہوتا تھا تو اس کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، کہ جو اصل میں تو مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کا یعنی دلچسپی کا موضوع اسلام ہے، اور پھر اسلام کے اوپر تحقیقات کرنا، اور عمومی طور پر اب ان کا مزاج وہ قرآن مجید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اسلام پر اعتراضات کرنا وہ ان کا موضوع بن گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ قرآن جو ہے وہ اس کو ترتیب نزولی کے اعتبار سے لکھنا چاہیے، کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس کو ویسے لکھنا چاہیے، جو موجودہ ترتیب ہے نعوذ باللہ یہ ترتیب درست نہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھاتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نوافل میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رمضان المبارک میں آیا کرتے تھے اور قرآن مجید کا دور آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو جس طرح صحابہ نے آپ علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے سنا تو اسی طریقے سے اس کو یاد کیا، اسی طریقے سے اس کو محفوظ کیا۔ تو لہٰذا یہ کہنا بالکل عبث اور بے فائدہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ درست نہیں، اس کو اس ترتیب سے ہونا چاہیے، اس کو اس ترتیب سے ہونا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب ان میں جو مستشرقین ہیں ان میں ایک کا نام ہے نولڈکے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، ایک میور ولیم ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، اور اسی طرح ایک جے ایم راڈویل ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، ایک ہرشفولڈ ہیں، انہوں نے یہ کام کیا۔ تو مختلف مستشرقین نے، یعنی وہ غیر مسلم جو اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں، قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ ہی قرآن مجید پر اعتراض کیا اور کوشش یہ کی کہ قرآن کو اس ترتیب کے مطابق لکھیں کہ جیسے کہ وہ نازل ہوا تھا۔ لیکن اہل اسلام کی نظر میں، مسلمانوں کی نظر میں، یہ سارے کوششیں ایک ایسے کام کے لیے ہیں کہ جس میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے، کیونکہ اس میں کبھی بھی کوئی یقینی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یعنی جو سمجھے کہ کچھ جگہ پر تو ان کو کامیابی ہوگی، جس طرح سورت علق ہے، سورت مدثر ہے، لیکن جو کچھ آیات کے ایک ایک جز ہے، اب ایک ایک جز کے بارے میں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں بسا اوقات جس طرح آیات نازل ہوئی ہیں، سم ٹائم اس طرح بھی ہوا کہ قرآن مجید میں صرف چند الفاظ نازل ہوئے، چند الفاظ۔ اب جس طرح غیر اولی الضرر، یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک وحی ہے پوری، یعنی غیر اولی الضرر یہ قرآن مجید کی ایک وحی ہے، اب صرف اتنی ہی نازل ہوئی، اب اس کو کہاں رکھیں گے؟ اور اسی طرح مختلف جو قرآن مجید کی جو آیات ہیں تو ان کا معاملہ ہوگا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اب جو موجودہ ترتیب ہے، اس ترتیب میں قرآن مجید کی بڑا سیکوینس ہے، ایک چیز کے بعد دوسری چیز سمجھائی گئی ہے، دوسری کے بعد تیسری چیز سمجھائی گئی ہے، جس طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اب مثال کے طور پر اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ اگر کوئی چیز تمہارے دلوں کے اندر ہے تم اس کو چھپاتے ہو یا اس کو ظاہر کرتے ہو، اللہ اس کا حساب کریں گے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لا يكلف الله نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اتنا ہی جتنا اس میں طاقت ہو، یعنی وہ جو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یہ جو حکم تھا، اس آیت کی وجہ سے یہ حکم ختم کر دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ ان کے درمیان جو ان سی آیت نازل ہوگی، اگر وہ اس کے درمیان لکھ دی جائے تو اس طرح سے اس کا سیکوینس باقی نہیں رہتا، اس کی ترتیب باقی نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے اس سیکوینس کو اور اس موجودہ ترتیب کو یعنی باقی رکھنا، یہ قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ چیز آسان ہے۔ اچھا جی، یہاں تک ہم نے بات کی کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب
اور ترتیب نزول لی۔